نیکسٹ سلائڈ ہمارے پاس ہے پرنسپل آف افیکٹو ٹیچنگ. کچھ چیزیں ہیں جس کی بیس پہ ہم افیکٹو ٹیچنگ کو رن کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 ہے آؤٹ کمس. آؤٹ کمس میں لیٹ اسٹوڈنٹ نو ویئر دے آر گوئنگ اینڈ وائی. ٹھیک ہے, آپ سب سے پہلے آؤٹ کمس جو ان کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. ڈرائیو ہارڈ ٹو ورڈ کلیئر گول. ان کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ اس چیز کے پڑھنے کے بعد آپ یہ چیز سیکھ جائیں گے. یہ پہلا اصول ہے کلاس کو شروع کرنے کا. دوسرا ہے کلیئرٹی. کلیئرٹی میں آتا ہے میک دا کانٹیکٹ ایز کلیئر اینڈ سمپل ایز پاسبل. آپ کی بات بالکل کلیئر اور سمپل ہونی چاہیے. آپ گھما پھرا کے بات نہ کریں تاکہ آپ کی کلیئرٹی غائب ہو جائے. آپ اس کو بالکل کلیئر بات کریں تاکہ بچے کو سمجھ آ جائے یا اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جائے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بلڈ آن دا وٹ اسٹوڈنٹ آلریڈی نو. آپ نے بلڈنگ جو ہے اسٹوڈنٹ کی نالج کے اوپر بیس کرنی ہے, فاؤنڈیشن پہ بیس کرنی ہے. آپ نے الگ سے بلڈنگ کھڑی نہیں کرنی ہے, جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 1.5 انچ کی مسجد الگ نہیں بنانی ہے. آپ نے جو بچہ جانتا ہے اس کے اوپر بلڈ اپ کرنا شروع کریں گے تو آپ کی ٹیچنگ جو ہے وہ افیکٹو ہوگی. نیکسٹ پرنسپل جس کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں وہ ہے انگیجمنٹ. اس میں کیا ہے, ڈونٹ لیکچر فار مور دین 30 منٹس بیفور رننگ این ایکٹیویٹی دیٹ انوالو آل اسٹوڈنٹ. آپ نے 30 منٹ سے زیادہ لیکچر نہیں دینا بلکہ ان کو ایکٹیویٹی میں انوالو کر لیں تاکہ ان کے لیے جو لیکچر ہے وہ بوریت نہ لگے. پیپل لرن what they do, so have students do everything that you want to them learn. یعنی لوگوں کو کرنا پسند ہے, یعنی ایکٹیو ہونا پسند ہے, تو اسٹوڈنٹ کو ہر وہ چیز کروائیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھے. ایکٹیویٹیز سے سکھائیں. لیکچر بھی دیں لیکن لیکچر زیادہ ہو جائے تو پھر وہ بوریت کا یا بیزاری کا باعث بن جاتا ہے. enthusiasm. if you hate to teach it, your student will hate to learn it. اگر آپ اس ٹاپک کو یا اس کو دل جوئی سے نہیں پڑھا رہے تو آپ کا اسٹوڈنٹ بھی اس میں کوئی توجہ نہیں دے گا. اگر آپ اس کو دل سے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں فل انوالومنٹ دے رہے ہیں اپنی, تو اسٹوڈنٹ بھی اس میں انوالو ہوگا. the only key to موٹیویشن از سکسیس. یعنی آپ کی موٹیویشن ہی اسٹوڈنٹ کو سکسیس کی طرف لے جا سکتی ہے, لرننگ کی طرف لا سکتی ہے. ہمارے پاس آ جاتا ہے پروفیشنل کوالٹیز آف اے ٹیچر. ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ہم یہاں پہ تھوڑا بہت اور بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی کیا, دیر آر سم آف بیسٹ پروفیشنل کوالٹی آف اے گڈ ٹیچر. نمبر 1 فیئرنیس ہونی چاہیے اس کے کام میں, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, ریسپیکٹ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے. آپ بچے کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی. پاورفل میموری ہونی چاہیے, یعنی اس کی میموری اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ سب کچھ اس کو یاد ہو یا یاد کرنا پہ بہت جلد یاد آ جائے. اور جیسے کہ پہلے اگر آپ نے یہ واقعہ سنا ہو کہ نپولین کی جو فوج تھی, تو نپولین کی فوج میں اس کو اپنے ہر سپاہی کا پورا نام یاد تھا, اور وہ اپنے ہر سپاہی کو اس کے نام سے پکارتا تھا, بنسبت اس کے کہ وہ اس کو سولجر کہہ کے یہ لیوٹیننٹ کہہ کے پکارے, وہ اس کو ان کے نام سے پکارتا تھا. اور اس کی وجہ سے اس کے جو سولجرز تھے, اس کی آرمی تھی, وہ اس پہ اپنی جان نچھاور کرنے کو بھی تیار تھی کہ ان کے اوپر اس بات کا بہت اثر ہوتا تھا کہ نپولین کو ہمارا نام یاد ہے. تو اس کی پاورفل میموری ہونے کا ایک مین مقصد بھی یہ ہے کہ ٹیچر کو اسٹوڈنٹ بائی نیم یاد ہو اور ان کی کوالٹیز کے ساتھ یاد ہو. پریپیئرڈنیس ہونی چاہیے, ہر چیز کے لیے آلریڈی پہلے سے تیار ہونا چاہیے. پرسنل ٹچ, یعنی ٹیچرز کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ پرسنل ٹچ ہونا چاہیے. فارگیونگ نیچر ہونا چاہیے, اس کو غلطیوں کو معاف کرنے میں آسانی ہونی چاہیے, یہ کہ ہارڈنس یا ہرڈنس نظر نہیں آنی چاہیے. ولنگنیس ٹو ایڈمٹ مسٹیک, بہت ساری غلطیوں کو اس کو فوری طور پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو میں اس کو کریکٹ کر دیتا ہوں. کبھی بھی یہ نہ کہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی ہے, یا میں نے جو کہا وہ پتھر کی لکیر ہے, وہ بالکل سچ ہے, وہ صحیح ہو سکتا ہے. سینس آف ہیومر ہونا چاہیے, بالکل سیریس ہو کے لیکچر نہ دے, تھوڑا بہت ہنسی مذاق کرے تاکہ بچے آپ کے ساتھ انوالو ہو سکیں. کریٹیوٹی اینڈ انوویٹو, یعنی آپ کے ڈیلی کے کام میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے, نئی سے نئے آئیڈیاز کو اپلائی کریں, نئی چیزوں کو اپنے لیکچر میں اپنی ٹیچنگ میں لے کر آئیں تاکہ آپ کی جو ٹیچنگ ہے وہ اسموتھلی رن ہو سکے.
نیکسٹ آپ ہے 10 اسکل فار ماڈرن ٹیچر.